اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر اور ان پر روزہ فرض کرنے کی جو علت ہے اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ خاص امتیاز اور خصوصیت عطا فرمائی کہ جہاں اللہ نے یہ فرمایا اس مہینے میں عبادتیں زیادہ کرو، اللہ کے رسول نے جہاں یہ ارشاد دیا کہ اس مہینے میں صدقات و خیرات آپ زیادہ کریں، وہیں یہ بھی مزدہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہاں صرف عبادتوں کی زیادتی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، ایک پہلو سے گفتگو نہیں کی جا رہی ہے کہ آپ عبادتیں زیادہ کریں، بلکہ فضل الہی کو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ اس مہینے میں ثواب کے درجات کو اور ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول نے اسے واضح فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایک فرض کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور جو دیگر عبادتیں ہوتی ہیں، اعمال خیر ہوتے ہیں، جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک نیکی اور ایک اچھائی کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتا ہے، اس مہینے کے بارے میں آیا کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے بے شمار نیکی اور بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بڑا ہی بہترین مہینہ ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے بارے میں بارگاہ میں پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پہلی امت کے لوگوں کو نہیں دی گئی تھی، جو پہلی امت کے لوگوں کو یہ نہیں عطا کی گئی تھی۔ یہ خاصہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے یہ خاص عطیہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں، بڑے غور سے سنیں آپ۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو روزہ رکھنے والے کی منہ کی خوشبو جو ہے مشک اور زعفران سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ آپ بتائیں، غور کریں کہ آپ کے منہ سے ایک طرح کی خوشبو نکلتی ہے جب صبح سے لے کر آپ شام تک بھوکے رہتے ہیں، معدہ خالی ہوتا ہے، تو ایک آپ کے منہ سے کیفیت نکلتی ہے، اور دنیا والے اس کیفیت سے کتنا گریز کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنا منہ صاف کیے ہوئے کسی کے سامنے گفتگو کریں تو آپ کو گندا کہہ دیا جاتا ہے، آپ نے منہ صاف نہیں کیا ہے۔ اور آپ کی طبیعت بھی اس چیز کو چاہتی ہے کہ آپ اپنی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال کریں، لیکن جب یہ عبادت سے جڑ جاتی ہے، یہ خوشبو جب عبادت سے جڑ جاتی ہے، یہ منہ کی جھاگ جب روزے سے جڑ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ پیغام اور یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ اب جو تمہارے منہ کی ایک کیفیت بن رہی ہے، جو خوشبو نکل رہی ہے، ایک طرح کی جھاگ نکل رہی ہے، اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ مجھ کو عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کے طرف سے ہم اور آپ کے لیے گفٹ ہے کہ اس کی قدر کو، اس کی عظمت کو آپ سمجھیں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت افطار کے لیے جب بیٹھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعاؤں پر سمندر میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اپنی
اس عبادت میں حصہ داری کو بہت بڑا اللہ کا فضل تصور کریں کہ آپ جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مچھلیاں سمندر میں آپ کی دعاؤں پر دعا کرتی ہیں، اے اللہ اس روزہ رکھنے والی کی دعاؤں کو قبول عطا فرما، اس کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ یہ جو بندہ تیرے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا پیاسا رہا، اے اللہ اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا، یا اللہ اس کی حاجتوں کو پوری عطا فرما۔ یہ آپ کی اور ہماری خصوصیت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو خصوصیت عطا فرمائی کہ ہم اور آپ کو اللہ نے امت رسول میں پیدا فرمایا ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور جو ہم اللہ کے اس فریضے روزے کو انجام دیتے ہیں تو آپ کی اس ادائیگی پر سمندر میں مچھلیاں بھی رشک کرتی ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورے سال جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت آراستہ کی جاتی ہے، جنت سجائی جاتی ہے، جنت ڈیکوریٹ کی جاتی ہے، جنت کو پورے سال آپ کے لیے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ ذرا آپ جنت کی خوبصورتی اور اس کی حدوں کا، اس کی جو ہے بلندیوں کا تصور کریں کہ جنت جو آلریڈی پہلے سے خوبصورت ہے، جو پہلے سے اللہ نے سجا رکھا ہے، جس کی خوبصورتیوں کا بیان کریں تو ہم بیان نہیں کر سکتے، جس کے حسن کا دنیا کی کسی خوبصورت مناظر پر تصور کریں تو تصور خام رہ جائے گا، تصور ادھورا رہ جائے گا۔ اس جنت کی پاکیزگی اور طہارت اور خوبصورتی پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پھر بھی جنت کو پورے سال آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے۔ ذرا جنت کے بارے میں سنیں، اللہ نے کبھی قرآن میں متعدد مقامات میں ارشاد فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اے لوگوں جنت کی طرف بھاگو، جنت کی طرف بھاگو، جنت آپ کا ہدف بن جائے۔ کیوں بن جائے؟ کہ اس کی اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو اور جنت کی طرف بھاگو، کیونکہ جنت جو ہے اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اس کی بلندیاں کتنی ہیں، اس کی چوڑائی کیا ہے، عرضها السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کی طرح بڑی اور لمبی اور چوڑی ہے، جسے اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ جس طرح ہمارا ہدف ہوتا ہے، ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے لکھپتی بننا، کروڑپتی بننا، دنیا میں سرمایہ اکٹھا کرنا، تو اللہ نے فرمایا اے مومنو تم اللہ کی مغفرت کی طرف لو لگاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کو بھی اپنے خیال میں تصور کرو جس طرح جنتی بننے کا تصور بنا بیٹھا ہے۔ جس طرح تمہارے ذہن میں لکھپتی اور کروڑپتی امیر بننے کا تصور بنا بیٹھا ہے، اللہ نے یہ نظریہ دیا ہے، وہی تم جنتی بننے کا بھی تصور پیدا کرو۔ اپنی زندگی میں ہدف اور ٹارگٹ یہ بنا لو کہ ہمیں جہاں لکھپتی اور کروڑپتی اپنے کبائی سے اپنی قد و کاوش سے بننا ہے، وہیں عبادتوں کے ذریعے، تخلیہ قلبی کے ذریعے، تزکیہ قلبی کے ذریعے، اطاعت رسول کے ذریعے، اطاعت خدا کے ذریعے ہمیں وہی جنتی بھی بننا ہے۔ اس لیے جنت جو اللہ نے بنائی وہ متقیوں اور مومنین کے لیے بنائی، ہمیں اسے بھی اچیو کرنا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا جنت کی خوبصورتی اور اس کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی ایسی نہریں اس کے اندر جاری ہوں گی جو دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، اور جو ہے اس پرکیف منظر سے جنتی جو ہے نوش فرمائے گا، کبھی شہد پیے گا، کبھی دودھ پیے گا، اور اس نظارے سے اپنے قلب کو منور کرے گا اور اللہ کی اس بنائی ہوئی جنت میں عیش کرے گا۔ تو کہیں اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء
حسابا۔ اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے جو جنت بنائی گئی ہے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، خوبصورت مناظر ہوں گے، خدمت کے لیے غلام ہوں گے، نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی شرابہ ہوگا، اور وہ ایک پیسفل ماحول ہوگا۔ اس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت مومنین کے لیے اس جگہ کا انتظام فرمایا ہے۔ اور اس جنت کے بارے میں کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ اللہ نے فرمایا جنت کے پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنتیوں جنت کو اس لیے بھی حاصل کرو، اس کے مزے کیسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب جب جنت کے پھل جنتیوں کو دیا جائے گا اور جب جنت کا پھل وہ کھا لیں گے تو کیا کہیں گے؟ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، ہم نے ابھی یہی تو کھایا ہے، میں نے ابھی اسی پھل کو تو یوز کیا ہے، میں نے اسی سے تو شکم شہرابی حاصل کی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ وہ پھل نہیں ہوگا جو تم نے کھایا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ اسی کی جیسا ہوگا، اسی کی مثل ہوگا، یہ اسی کی خوبصورتی میں مشابہت ہوگا۔ لیکن یہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ وہ جو پھل ہوگا جو آپ نے پہلے کھایا ہے اس سے زیادہ یہ لذیذ ہوگا، اس سے زیادہ یہ ذائقے مند ہوگا، اس سے زیادہ یہ نفع بخش ہوگا، اس سے زیادہ اس کے اندر جو ہے آپ کی طبیعت کو آسودگی بھرنے کا پیمانہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ جنت ہے، یہ مارکیٹ نہیں ہے کہ ایک طرح کے پھل کو یہاں جو ہے رکھا گیا ہے، ایک طرح کے پھل کا انبار یہاں لگا دیا گیا ہے۔ یہ قدرت الہی کا ایک عظیم شاہکار ہے، اسی درخت سے ایک پھل توڑ کر کھائیں گے اس کا الگ ذائقہ ہوگا، اور اسی درخت سے جب دوسرا پھل کھائیں گے تو اللہ اس کے ذائقے میں اور بلندیاں اور مزید جو ہے خوب مزید ذائقہ عطا فرمائے گا، اس کا ذائقہ اور اچھا ہوگا۔ یہ جنت ہے۔ اس جنت کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جنت کی دیواریں چاندی اور سونے کی ہوں گی، ہیرے اور جواہرات سے جڑی ہوں گی، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ رشک کے قابل ہوگی۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی دنیا کی خوبصورت محلوں اور باغات کی طرف آنے کا تصور نہیں ہوگا۔ اس جنت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ جنت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، روزہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، یہ جنت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، روزے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اس جنت کی فضیلت کو بیان کر کے، اس کی خوبصورتی کو آپ کے اور ہمارے سامنے آیا کر کے، اس کی بلندیوں کو، اس کی درجات کو اور اس کے حسن اور اس کے جمال کو اجاگر کر کے اللہ ہمارے اور آپ کے قلوب میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ اے مومنو، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی خوبصورتیوں پر اپنے دلوں کو جماؤ نہیں، تمہارے نگاہوں میں یہ خوبصورتیاں زیبا نہیں دیتی ہیں، تمہارے دماغ میں، تمہارے خیال میں تو جنت کا نظارہ ہونا چاہیے، جنت کی خوبصورتیوں کا تصور ہونا چاہیے، جنت کی نہریں تمہارے نظاروں میں ہونی چاہیے، جنت کے باغات تمہارے مقصد میں شامل ہونا چاہیے، جنت کے اعلیٰ مقامات اور جنت کے اعلیٰ محلات تمہارے ٹارگٹ میں ہونا چاہیے۔ جہاں تمہیں جہاں کروڑ پتی بننے کا شوق ہے وہیں تمہیں جنتی بننے کا شوق ہو، اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رمضان دیا ہے، اور رمضان جب اللہ نے دیا ہے تو اس سے پہلے پورے سال اسی جنت کی تزئین فرماتا ہے رب، اسی جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب جنت سج جاتی ہے، رمضان داخل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے اے جنت سن لے، اب تیرے اندر میرے یہ بندے جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ کے اپنی بدن کو تھکا رہے ہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، میرے لیے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، انشاءاللہ ایک دن یہ تیرے اندر داخل ہوں گے اور تیرے عجائب سے، تیری لذتوں سے، تیری خوبصورتیوں سے وہ بہرور ہوں گے اور وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اپنی وقات کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اللہ نے آپ کو یہ درجات تو دیا ہے، لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ رمضان مل گیا ہے آج رکھ لیں کل روزہ نہیں رکھیں گے، آج آپ کی طبیعت میں آیا تو آج رکھ لیا، آج طبیعت میں آئی تو تراویح پڑھ لی۔ یہ انعام الہی ہے، ایک بار اگر آپ کے حصے سے نکل گیا دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا پوری زندگی وہ روزہ رکھے، پوری زندگی وہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھے، پوری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کو جو اس نے چھوڑ دیا اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ اس جیسے روزہ رکھ لے گا، قضا کو ادا کر لے گا، لیکن جو ادا کا مقصد تھا اللہ کے
اللہ کے حکم پر لبیک کہنا تھا، اللہ کے حکم پر اولی فرصت میں ادائیگی کا جو مقصد تھا، اے بندے مومن تو نے فوت کر دیا ہے، اب تو زندگی بھر روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن مرضی جو مولا تھی، جو مقصود الہی تھا، جو اللہ تمہیں ایک حکم سے دنیا والوں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے بھوکا اور پیاسا رکھ کر تمہیں پاک اور ستھرا بنانا چاہتا تھا، تم نے اسے فوت کر دیا، وہ فضیلت اور درجہ تمہیں نہیں ملنے والا۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ مومنو روزہ رکھو، لیکن روزہ کے مقصد کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو شخص گندی عادتیں نہ چھوڑے، مکروہ فریب نہ چھوڑے، دغا بازی نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، دغا بازی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، حسد پالے ہوئے ہے، سنتوں کو ترک کر رہا ہے، حرام کاریوں میں ملوث ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ اگر تم نے روزہ رکھ کے گندی عادتوں کو نہیں چھوڑا، بری عادتوں کو ترک نہیں کیا، تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہمیں یہ بالکل ہرگز مقصود نہیں ہے کہ تمہارے لبوں تک کھانا نہ پہنچے، دانا نہ پہنچے، تمہارے لب سوکھے رہ جائیں، تمہاری زبان سوکھی رہ جائے، تمہارا پیٹ خالی رہ جائے۔ اللہ کو یہ ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور یہ پرہیزگاری روزہ رکھ کر بھی تمہارے اندر داخل نہیں ہو رہی ہے تو اس روزے سے بھی تمہارا کوئی مقصد نہیں ادا ہونے والا ہے۔